السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحاب الاتقیاء، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تبارک وتعالى ومن يتق اللہ یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات شوق محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے انتہائی قابل احترام معزز محترم بزرگوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترمہ ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، شعبان المبارک کا یہ تقریباً آخری جمعہ ہے۔ اگلا جمعہ بظاہر رمضان المبارک میں آ جائے گا۔ اختصار کے ساتھ کچھ ضروری باتیں عرض کروں گا کہ ہم نے انتظامیہ کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ انشاءاللہ ہم اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اپنے پیارے بھائیوں کو ضرور سمجھائیں گے، بتائیں گے، جس سے ان کی دین دنیا کا فائدہ ہو۔ میرے محترم بزرگوں، آج پورے عالم میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، پوری دنیا جام ہے، اللہ کی قدرت کا ڈنکا بج رہا ہے، مغروروں کا غرور خاک میں ملا ہوا ہے، تمام نظام فیل ہیں، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن بھی اللہ جل شانہ جب تمام لوگ جمع ہوں گے تو اللہ جل جلالہ سب کو مخاطب کر کے فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے یہ بتاؤ۔ خاموشی ہوگی، کوئی کہہ نہیں سکے گا، بات نہیں کر سکے گا، خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج مجھ قہار کی اکیلی بادشاہی ہے۔ اسی کا ایک نظارہ آج پوری دنیا میں ہے، ہر طرف نظام فیل اور گھبراہٹ، خوف، ہراس، پوری دنیا پریشان، اور یہ ایسی وبا اور ایسا عذاب ہے جس میں ساری دنیا پریشان ہے، اور سب کے لیے یہ تکلیف برابر تکلیف ہے۔ ساری دنیا علاج کی طرف کوشاں ہے، محکمہ صحت والے، حکمران بھی، سب، کیونکہ یہ سب کے لیے خطرہ ہے، اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں کوئی ایسی دوا ایجاد ہو جائے، کوئی ایسے اسباب ہو جائیں جس سے یہ وبا ٹل جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے ڈاکٹر بھائی، محکمہ صحت والے لوگ
اور بھی جتنے بھی ہیں وہ ہر طرح کوشش کریں، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ پوری دنیا کے حکمران اس میں پریشان بھی ہیں، کوشاں بھی ہیں۔ اسباب دو طرح کے ہیں، بیماری کے لیے علاج بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مادی تدبیر اختیار کرو، بچاؤ کے لیے جو اسباب ہیں مادی حفاظتی ان کو بھی اختیار کرو۔ جیسے کوئی بیمار ہوتا ہے عام بیماریوں میں بھی تو اس کو ڈاکٹر صاحب علاج بتاتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ اسباب بھی ہیں جو روحانی ہیں، نسخہ کیمیا ہے۔ علماء کرام انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی ان بیماریوں میں، ان آفات میں اپنی قوموں کو جو درس دیا، جو سبق پڑھایا، وہ سبق انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء ہیں، وہ آج پڑھا رہے ہیں پوری دنیا میں کہ بے شک حفاظتی انتظامات ہوں، ہم ان میں آپ کے ساتھ ہیں۔ قالین ہم نے اٹھائے ہوئے ہیں، مسجد کو ہم صاف کر رہے ہیں، اسپرے کر رہے ہیں۔ آپ سے بھی کہتے ہیں گھروں سے وضو کر کے آؤ، یہاں جمگڈا نہ ہو، ثواب بھی اس میں زیادہ ہے۔ فرض مسجد میں ادا کرو، لیکن سنتیں چاہو تو گھر میں ادا کرو، نفل گھر میں پڑھو۔ ساری باتوں میں جو جائز ہیں علماء اس میں بھی ساتھ ہیں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جس میں صرف علماء ہی آگے ہیں، وہ روحانی علاج ہے۔ وہ بھی ضروری ہے، بلکہ شدید ضروری ہے۔ میں کئی بار عرض کر چکا ہوں، ابھی اس عذاب کا کوئی ظہور نہیں تھا، آثار نہیں تھے، اور میں مدینہ منورہ میں تھا کہ مجھے ایک نابینا قاری حافظ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، 10,000 روزانہ وہ اللہ اللہ کرتا ہے، قرآن کے دوسرے کا، اور درود شریف بہت پڑھتا ہے، اس کا پیغام آیا اور میں نے براہ راست اس سے فون پر اس کا وہ خواب سنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شدید عذاب آنے والا ہے، شدید عذاب آنے والا ہے، اور اسباب یہ گناہ ہیں، بدکاریاں ہیں۔ مرد داڑیاں مونڈ رہے ہیں، عورتیں بے حیا اور بے پردہ ہو رہی ہیں، اور ظلم، سب باتیں دنیا میں ہیں۔ تو آپ چونکہ رحمت للعالمین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اپنی امت پر بہت مہربان ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صالح حافظ کو فرمایا کہ عزیز الرحمن کو یہ پیغام دے دو کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں، لوگوں کو بتائیں کہ شدید عذاب آنے والا ہے۔ اور علاج جو فرمایا، ارشاد فرمایا درود شریف کی کثرت کرو، توبہ اور استغفار کرو، مسجدوں کو آباد کرو، نماز کا اہتمام، صدقات و خیرات، یہ اعمال اختیار کرو۔ میں نے اسی وقت اپنے بیٹے مفتی اویس سلمہ کو، جو میرے ساتھ تھے حج میں، میں نے کہا بیٹا یہی مسجد نبی شریف سے میرا یہ پیغام، چونکہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیر نہ ہو جائے یہ نشر کر دو۔ اس وقت نشر ہوا۔ اس کے بعد پورے پاکستان میں جہاں میں نے جلسے کیے، میں نے یہ پیغام لوگوں کو بتایا، جمعوں میں بتایا، درسوں میں بتایا کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام۔ اس کے کچھ عرصے بعد ایک اور نابینا حافظ قرآن بچہ، اس کو اسی طرح کی زیارت ہوئی،
اور اسی پیغام کو دہرایا گیا۔ پھر اس کے بعد 2 اور پیغام بھی اسی طرح کے آئے ہیں، جس میں یہی ہے صدقہ خیرات کرو، غریب مسکین کا، یتیم بیواؤں کا خیال رکھو، جانوروں پر کی بھی مدد کرو، اور درود شریف کی کثرت، توبہ اور استغفار کی کثرت، اور فرمایا مسجدوں کو آباد کرو، نماز کا اہتمام کرو، دعاؤں کا اہتمام کرو، دعائیں بھی خوب مانگو، توبہ اور استغفار خوب کرو۔ یہ پیغامات الحمدللہ میرے بس میں جتنا ہوا ہے میں نے صحافیوں کو جہاں تک میرا بس چلا ہے اس کو میں نے نشر کیا، اور آج بھی پھر اس کو دوہرا رہا ہوں۔ انبیاء علیہ السلام نے قوموں کو یہی پیغام دیا، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اے ہماری قوم استغفار پڑھو، توبہ کرو، اللہ کی طرف لوٹو، اللہ آسمان سے تم پہ برکتیں نازل کرے گا، اللہ غفور الرحیم ہے، فضل فرمائیں گے۔ ان قوموں نے جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، فرعون اور اس کے ساتھی، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ انہوں نے مذاق اڑایا، آج بھی مذاق اڑا رہے ہیں، ممبر پر مناسب نہیں، لیکن ہمارا ایک نام نہاد وزیر ہے جو واقعی اخلاقی وارث ہے، پتہ نہیں اس کے گھر والے اس سے کتنے پریشان اور تنگ ہو گئے، وہ فواد چودھری، اس کے منہ سے زہر ہی اگلتا ہے اس زمانے میں علماء کے خلاف۔ تو گھر بیٹھا ہوا ہے اور مالوں پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اور یہ فقیر عالم جس کی کوئی تنخواہیں بھی نہیں ہیں، یہ پورے ملک کے اندر غریبوں کو راشن پہنچا رہے ہیں۔ اس کا ایک نمونہ میں فقیر بھی ہوں کہ میرے ساتھی اللہ کی کروڑہا رحمتیں ان پر، شیخ زکریا ٹرسٹ اور اسی طرح انصار الاسلام، دوسرے علماء اپنے طور پر پورے ملک میں اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، رات دن لگے ہوئے ہیں، غریبوں مسکینوں کو معلوم کرتے ہیں، جو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ نہ حکمران ہیں، نہ بینک بیلنس والے ہیں، اپنا خیال تک نہیں کرتے اور لوگوں کے ساتھ غمخواری کر رہے ہیں، اور تم خزانوں پر سانپ بن کے بیٹھے ہوئے ہو۔ اور اس مشکل وقت میں جبکہ علماء اس ملک کے تم سے زیادہ خیر خواہ ہیں، ان کے خلاف زبانیں کھول، لیکن کیا گلہ کروں؟ اگر کچھ منہ سے کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، اگر چپ رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ کوئی نہیں ان کو لگام دینے والا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ کس منصب پہ بیٹھ کے، اور مفتی بنا ہوا ہے، پرلے درجے کا جاہل، اور وہ کہتا ہے چاند تو میں بتاؤں گا فلاں تاریخ، شکل کو دیکھ یہ منہ اور مسور کی دال۔ خیر دفع بلا، یہ مجھے اس پہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، اس منحوس کا ذکر بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں کیا کروں، سینے کا درد ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ارشادات عالیہ، اس پر عمل کرو۔ ان قوموں نے جن کا میں نے ذکر کیا، مذاق اڑایا انبیاء علیہ السلام، ہم جانتے ہیں تم کیا ہو۔ شعیب علیہ السلام کو کہا وَأَنْتَ فِينَا ضعیفہ، ہم دیکھتے ہیں آپ ہم میں کمزور آدمی ہو۔ حضرت موسیٰ مجنون ہو، دیوانے ہو، کیا کیا بکواس کیے۔ ان اللہ کے پیاروں نے کہا، سب باتیں سن کے 1000 سال تک نوح علیہ السلام نے ان کی باتیں سنی اور یہی کہا، اے قوم توبہ کرو۔ تکلیفیں، شہادتیں ہوئی انبیاء علیہ السلام کی، تکلیفوں پر تکلیفیں۔ ان اللہ کے پیاروں نے اپنا سارا بوجھ برداشت اپنے اوپر کر کے پھر بھی قوم کو، اور جب وہ نہیں سمجھے اللہ پاک نے پھر ان کا تخم نکال دیا۔ وہ مغرور
وہ فرعون، وہ نمرود، وہ عاد و سمود قومیں تباہ و برباد ہو گئیں، اپنے محبوبوں کو رب نے دنیا آخرت دونوں میں عزت و برکت عطا کی۔ ایک قوم ہے جس کا میں بار بار تذکرہ، اور یہ قرآن میں، اس کائنات میں ایک قوم ایسی خوشبخت تھی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ہے۔ انہوں نے بھی پہلے اللہ کے نبی کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا نہ کرو، اور نہ کرو میری قوم، اور میرے نہ کرو، عذاب آ جائے گا، نہیں مانے۔ تو جب عذاب کے آثار شروع ہو گئے تو حضرت یونس علیہ السلام نکل گئے، تشریف لے گئے۔ پیچھے جب عذاب دیکھا، قوم عقل مند تھی، سمجھ گئے، تو آپس میں کہنے لگے اوہو اللہ کا نبی تو ہم سے چلا گیا، ہم ظالم قوم، ہم نافرمان، آؤ توبہ کرتے ہیں۔ تو گھروں سے نکلے، بچوں کو نکالا، عورتوں کو نکالا گھر سے، سب چلو، سب توبہ کرو، سب جانوروں کو بھی ساتھ لے گئے کہ یہ معصوم ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا قوم یونس لما آمنوا، یونس علیہ السلام کی قوم بچ گئی، ایمان لائے، توبہ کیا، استغفار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہ عذاب ان سے ہٹا دیا اور مزے کی زندگی عطا کی، دنیا جاؤ مزے کرو، خوب کھاؤ، خوب پیو۔ یہ اللہ نے ہمیں، اے قوم، اے دنیا کے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ اب اللہ نے آپ کے خالق و مالک، میرے خالق و مالک نے یہ نسخہ کیمیا دیا ہے، اس طرف بھی توجہ کرو۔ علماء اس طرف سپرے کرو، ہم کہتے ہیں کرو، ہم بھی کرتے ہیں، کریں گے بھی، صفائیاں بھی کریں گے، لیکن خدا کے لیے ایک اسپرے اور ہے، وہ توبہ اور استغفار کا گناہوں پر اسپرے ہے، گناہوں پر بھی اسپرے کرو، توبہ کے ساتھ اور استغفار کے ساتھ، پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیا آتی۔ لیکن یہاں حال یہ ہے، کوئی ہمیں اوپر سے آواز نہیں دے رہا کہ آؤ میں بھی توبہ کرتا ہوں، میں اس ملک کا حکمران ہوں، مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، میں بھی مجرم ہوں اس میں، میں بھی خطا کار ہوں اس میں، آؤ اور ہم جھک جائیں اللہ کے سامنے توبہ کریں۔ یہ ایک اس دنیا میں ایک کام کیا چین کے صدر نے، جب ان پر بہت زور پڑا کورونا کا، لاشیں گرنے لگیں، وہی جو اسلام کے دشمن، وہی خدا کا منکر، وہی جو وہاں مدرسوں کو ختم کر رہے تھے، علماء اور قاریوں پر زمین اور آسمان تنگ کر دیا تھا، وہی آیا۔ کہاں آیا؟ وہ آیا میرے پیارو طالب علموں کے پاس۔ یہ تصویریں آ چکی ہیں، آپ نے پڑھی ہیں، اور اس نے اپنے ہاتھ اس طرح پھیلائے ہیں، ہاتھ آپ نے دیکھی یہ تصویریں کہ نہیں؟ کن کے ساتھ کھڑا ہے؟ طالب علموں کے ساتھ، ملاؤں کے ساتھ۔ اس کو پتہ تھا یہ ملا اللہ والے ہیں اور ہمارا نظام فیل ہو چکا، اس نے ایسے ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلائے ہیں، ان کے ساتھ نماز بھی پڑھی ہے، اور اس کے بعد چائنا سے عذاب کا رخ پلٹا ہے۔ پھر ان نے قرآن بھی تقسیم کیے، وہاں سڑکوں پر نمازیں بھی ہو رہی ہیں، اور وہاں دین آزاد ہو رہا ہے، الحمدللہ والشکر للہ۔ ہم یہ کہتے ہیں، ہم خیر خواہ ہیں، اس عذاب کے نیچے صرف تم نہیں ہو، ہم سب ہیں، ہم سب گناہگار ہیں۔ آؤ میں بھی توبہ کروں، تم بھی توبہ کرو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گھر گھر پہنچاؤ، پھر دیکھو تم پر اللہ کی کتنی رحمتیں آتی ہیں۔ عذاب ٹالنے کا رستہ ہے، لیکن آج ہماری ٹی ویوں پر بے حیائی عروج پر ہے، ہمارے اخبارات میں ننگی تصویریں بے حیائیوں کی ان دنوں میں چھپ رہی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم اگر آواز اٹھاتے ہیں تو فواد جیسے مقابلے میں آ جاتے ہیں، تم ملا کون ہوتے ہو، مت اللہ کو اور غضب کو دعوت مت دو، اللہ کا غصہ ٹھنڈا کرنا ہے تو آؤ اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے معافیاں مانگو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ رحم فرمائیں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، وقت کم ہے، اور ہمارا اپنے انتظامیہ کے ساتھ بھی، ہماری انتظامیہ الحمدللہ اسلام آباد کی اچھی انتظامیہ ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ ناجائز نہیں جائز، اور ہم بھی ان کے ساتھ، ہم بھی، وہ بھی ملک کے خیر خواہ،
ہم بھی ملک کے خیر خواہ ہیں، سب مبتلا ہیں اس بلا میں، اس سے نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارا معاہدہ ان سے یہ ہے کہ ہم جلدی، میں تو گھنٹوں تقریر کرتا ہوں، 1.5-2 گھنٹے سے کم نہیں کرتا جمعے کے دن، لیکن ابھی میں تھوڑے وقت میں یہ کر رہا ہوں اور پیغام دے رہا ہوں۔ اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈر گیا، تقوی اختیار کرے، گناہوں سے بچے، نافرمانیوں سے بچے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں 2 انعام دوں گا، 2 انعام، یجعل لہ مخرجا، جب کوئی مشکل آئے گی، جب مصیبت آئے گی، اس سے میں نکالوں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ تقوی اختیار، گناہوں سے توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ کی طرف رجوع۔ اللہ نے وعدہ قرآن میں کیا ہے، میں تمہیں نکالوں گا، وہ مصیبت دور کروں گا، وہ پریشانی دور کروں گا۔ اور دوسری بات وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے تمہیں روزی دوں گا جہاں سے تمہیں وام و گمان بھی نہیں ہوگا۔ نالے چوپڑیاں نالے دونوں کام ہو گئے، پریشانی بھی دور ہو گئی، اور جس معیشت کے لیے تڑپ رہے ہیں اس کا وعدہ بھی اپنے سے ہو، وہاں سے دوں گا اور رزق کی تنگی دور کر دوں گا۔ تو آؤ اس پیارے رب کو منوا لیں، بچے بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، سب سر بسجود ہو جائیں، توبہ کریں۔ حکمرانوں آ جاؤ، جھک جاؤ اللہ کے آگے، تمہاری تدبیروں سے کچھ نہیں بنے گا، دنیا کی تدبیریں فیل ہو گئیں، ایک ہی ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور پیار کرو، انشاءاللہ بچ جاؤ گے۔ تو آپ سے بھی درخواست ہے، یہاں جو محکمہ صحت والے ہمارے ڈاکٹر بھائی اور بھی جو ہمارے لیے اچھی باتیں ہوں تو ہم اس کو مانتے ہیں، مساجد کے اندر وضو کر کے آیا کرو، معذور بوڑھے ان کو گھر میں ثواب مل جاتا ہے، یہ بھی ہم پہلے سے بھی بتاتے رہتے ہیں۔ اور جنہوں نے آنا ہو وہ باقاعدہ جو کہتے ہیں بے شک ماسک پہن کے آؤ، اور بڑی لمبی مسجد ہے، فاصلے سے بے شک بیٹھو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، اور ہم اس میں ان کو کے ساتھ ہیں، لیکن خلاف شریعت بات ہم کبھی نہیں مانیں گے۔ وہ بعض دفعہ کہتے ہیں جی ہمیں اوپر سے آرڈر ہے، تو میں نے ان کو کہا ہمیں بھی اوپر سے آرڈر ہے، اللہ کا آرڈر ہے، اللہ سے آگے کسی کا آرڈر نہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے کسی کا آرڈر نہیں۔ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ آئے گا تو ہم اللہ پاک کے ساتھ ہوں گے، اس کے آرڈر کے ساتھ ہوں گے، ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، ان کے آرڈر کے ساتھ ہوں گے۔ اس میں ہماری مجبوری ہے، کیونکہ اللہ سے آگے کوئی ہو تو آئے میدان میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی مہربان ہو تو آئے میدان میں، اور باقی انشاءاللہ آپ بھی ملک کے خادم ہو، ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں، اور آپ جتنی اچھی کوششیں کرو گے ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہمارے نمازی بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ الحمدللہ یہاں فضا کراچی والی نہیں ہے، سندھ والی، خدا کا شکر ہے، خاص کر اسلام آباد کی فضا بہت اچھی ہے۔ ہاں اکا دکا ہوا، وہ بھی انشاءاللہ اب نہیں ہوگا۔ آپ حضرات بھی، ہمارے نمازی بھی احتیاط کے ساتھ آؤ تاکہ اس بلا سے ہم محفوظ ہوں۔ ذکر کرتے آؤ اور ذکر کرتے جاؤ، گھروں سے نکلو آیت الکرسی پڑھو، اپنے اوپر دم کرو، گھروں میں تلاوت اور ذکر، درود شریف اور صدقہ خیرات، جو بھی آپ سے خیر کا کام ہو سکے وہ کرتے رہو، انشاءاللہ محفوظ بھی رہو گے، اور یہ بلا انشاءاللہ ٹلے گی اللہ کے فضل سے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شفقت کی ہے تو اس بلا نے جانا ہے انشاءاللہ، اور اللہ پاک جو مریض ہیں ان پر بھی رحم کرے۔ یہ میں ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب شعبان کی آخری تاریخ تھی اور کل کو رمضان ہونا ہے تو صحابہ کرام کو وعظ فرمایا۔ اس وعظ کا ترجمہ صرف عربی عبارت مبارک بعد میں کبھی سناؤں گا، ابھی صرف ترجمہ کرتا ہوں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہو صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں کسی نیکی کے ساتھ
اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا، اور جو شخص اس مہینہ میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے، لوگوں کے ساتھ رمضان۔ اس مہینہ میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور روزہ دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلا دے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینہ میں ہلکا کر دے اپنے غلام خادم کے بوجھ کو، حق تعالی شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ دوسری 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو پانی پلائے، حق تعالی قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ یہ حدیث مبارک کا ترجمہ ہے، اس پر عمل کرو، اللہ خوش رکھے، اور باقاعدہ گھروں سے وضو کر کے آیا کرو۔ الحمدللہ ہماری مسجد تو بہت بڑی ہے، بے شک فاصلے سے بیٹھا کرو، اور جو تدابیر ہیں وہ ان کی طرف سے بھی، حکومت کی طرف سے، محکمہ صحت کی طرف سے، وہ جو جائز ہیں علماء نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، اور ہر جگہ کہیں وہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن اصل تدبیریں رجوع اللہ ہے، جس میں یہاں کمی ہے، اور وہ تب ہوں گی جب اوپر والے بھی ذرا ہوش میں آئیں، ہوش کو ٹھکانے میں لائیں کہ ہم بھی خطا کار گناہگار ہیں، اور اللہ کی طرف وہ بھی رجوع کریں، ہم بھی کریں۔ میں پوری دنیا کے مسلمانوں سے جو بھی یہ آواز پہنچے گی ان تک درخواست گزار ہوں کہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، ان کے ارشادات کو غور سے مانو، سنو بھی، مانو بھی، اور اپنے پیارے رب کو راضی کر لو، یہ بلا انشاءاللہ ٹل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیب الکریم وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین الی یوم الدین۔ پیارے اللہ، یہ آپ کے ارشادات جن کا میں نے مفہوم بیان کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک، اللہ اس پہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے۔ یا اللہ، یہ بلا مصیبت جس نے پورے عالم کو پریشان کر رکھا ہے، اور تیرے حرم کے بوئے بند ہو گئے، تیری مسجدیں بند نہ ہو جائیں، معاف کر دے، معاف کر دے، چلا دے رحمت کو، اللہ رحمت کو چلا دے، ربا چلا دے رحمت کو، ربا فضل کو چلا دے، او بے نیاز ربا ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ، معاف کر دے۔ توبے کا بوا دروازہ آپ نے کھلا رکھا ہے، ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے بڑوں چھوٹوں کو، میں بھی مجرم ہوں، خطا کار ہوں، معاف کر دے۔ جمعہ کا پیارا دن ہے پیارے اللہ، معاف کر دے مجھے بھی، ان کو بھی، سب کو، تمام دنیا کے انسانوں کو اپنی طرف لوٹا دے، سب کو ہدایت صراط مستقیم عطا فرما، بے حیائیوں سے اور بدکاریوں سے نجات دے دے۔ راضی ہو جا ربا، راضی ہو جا ربا۔ آج ایک خاتون کا ایسا فون آیا جس نے مجھے تڑپا دیا، وہ انگریزی پڑھی لکھی ہے، اے مولوی صاحب خدا کے لیے عورتوں کا لباس برباد ہو گیا، کچھ کرو۔ میں نے کہا ہے بہن میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو ہمیشہ روتا ہوں ہر تقریر میں، اللہ اس کو جزا دے، جس انگریزی پڑھی لکھی وہ اس کا دل اللہ کی طرف ہے۔ یا اللہ ہماری عورتوں کو بھی حیا دے، مردوں کو بھی دے، پیارے اللہ ایسی موت نہ آئے کہ آپ ہم سے منہ مبارک موڑے ہوئے ہوں، آپ کی رحمت ہم سے دور ہو،
آپ بھی راضی ہو جائیں، حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی راضی کر دیں، اور کوئی بوا نہیں ہے، اللہ رحم کر دے، یہ بیماری دور کر دے، اللہ یہ پریشانیاں دور کر دے، اللہ یہ دکھ درد دور کر دے، تجھے تیری ذات عالی کا واسطہ ہے، عرش معلیٰ کا واسطہ ہے، تیرے حبیب صاحب کے زلف و مبارک کا واسطہ ہے، اے پیارے اللہ تجھے تیرے پیار کا واسطہ ہے، ہمیں معاف کر دے، اجتماعی بھی انفرادی بھی، ہمیں اللہ اپنے سے دور نہ کر، ہماری دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی، فضل کر، کرم کر، رحم کر، ان ہاتھوں کو، ان جھولیوں کو قبول فرما لے، اپنے رحمت کے صدقے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ پیارے، مغفرت کا واسطہ پیارے، کرم کر دے، ہم آپ کے بندے ہیں، ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں ہوئی، ہمیں معاف کر دے، ظالموں کو بھی اور جرائم پیشوں کو بھی، اور ہم سب کو معاف کر دے، اور ہماری دنیا آخرت اچھی فرما دے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سنتیں پڑھ